بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہو دوستو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو اپنا تعارف کرواؤں گا کہ میرا پاکستان کہاں سے تعلق ہے اور آذربائیجان میں کب آیا، اور آذربائیجان میں نے کون سے کام کیے، میری اپنی جو سٹرگل ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا، اور آپ لوگوں کو ایک چیز بھی بتاؤں گا کہ کیا ایسا کام ہے کہ موسٹلی جو دوست کرتے ہیں وہ ناکام ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ بہت سارے دوست پوچھتے ہیں سر کہ آپ کہاں سے ہو، آپ اپنی اچیومنٹ مجھے ہمیں بتاؤ۔ پہلے میرے پرانے چینل جو تھے ان پہ میں نے کچھ اپنے متعلق بتایا تھا، لیکن کچھ سم ٹیکنیکل فالٹ وہ چینل جو ہے مزید رن نہیں ہو رہے، ان کی وجہ سے جو میرے نئے ویورز ہیں یا کچھ ان دنوں میں دوست میرے ساتھ جوائن ہوئے ہیں ان کو بتا دوں کہ آذربائیجان میں کیا ہے، کیسے کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے، اور کن کو آذربائیجان میں آنا چاہیے۔ فرسٹ، میرا تعلق کہاں سے، اور یہ ویڈیو 2-3 سٹیپ میں ہوں گی، 2-3 اس کے پارٹ ہوں گے۔ اگر آپ دیکھ لو گے تو آذربائیجان کے متعلق آپ کی کافی ساری کنفیوژن جو ہے وہ دور ہو جائے گی، اور آپ ڈیسیجن میکر بن جاؤ گے کہ ہمیں آذربائیجان جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ کیونکہ موسٹلی دوستوں کے مائنڈ میں یہی ہوتا ہے کہ یوٹیوب پہ فراڈ ہوتا ہے، یہ جو یوٹیوبر ہیں اپنی دکان چمکانے کے لیے لوگوں سے بات کر رہے ہیں۔ فرسٹ میں اپنا تعارف کروا دوں گا، سیکنڈ میں آپ لوگوں کو آذربائیجان سے ریلیٹڈ میں اپنی اچیومنٹ بتا دوں گا، اور اگر اس میں سے کوئی غلط ہو تو آپ مجھ سے اگر پوچھ سکتے ہیں۔ فرسٹ، سر میرا تعلق جو میری ڈیٹ آف برتھ ہے، میں فیصل آباد کا تحصیل جڑاں کا ایک گاؤں ہے 280 منج کا چک گاہ بے، وہاں کا رہنے والا ہوں۔ میں نے میٹرک فیصل آباد بورڈ سے کی، تو اسپیشلی میری کاسٹ جو ہے وہ ڈوگر ہے، داؤد ڈوگر کے نام سے آپ جانتے ہو، اصل میرا نام تو ظہور احمد ہے، اور فیصل آباد سے میٹرک کی، فیصل آباد میں پیدا ہوا جڑاں والا میں، اور جو میرا میٹرک تک کا جو سکول تھا وہ تھا 282 GB شامندہ چک، وہاں سے میں نے میٹرک کی۔ اس کے بعد 2004 میں منڈی بہت دن چلا گیا، کیونکہ میری ساری فیملی جو ہے ڈوگر فیملی، ہم سارے وہ مہاجر ڈوگر ہیں، تو وہاں پر ہمیں فیملی ملی، تو آہستہ آہستہ ہماری فیملی وہاں پر شفٹ ہوگی۔ میں پڑھ رہا تھا، تو ایٹ دی اینڈ 2004 میں بھی منڈی بہت دن چلا گیا۔ منڈی بہت دن چلے جائے، منڈی بہت دن واسو کا ایریا ہے، اس میں محلہ نور پور گجرا ہے، وہاں سے میرا تعلق ہے۔ ابھی جو میرا کرنٹ پتہ ہے، جو میرے کرنٹ گھر ہے، وہ محلہ نور پور گجرا منڈی بہت دن میں ہے۔ تو کوئی اتنا ہم امیر نہیں ہے، میرے ریلیٹیو جو ہیں، جو بہن بھائی ہیں، وہ وہاں پر گلہ منڈی میں پلے داری کرتے ہیں، میں بھی ان میں سے ہوں۔ لیکن بات یہ ہے کہ میرے مائنڈ میں یہی تھا کہ یہ لائف نہیں ہے۔ ہم 9 بہن بھائی ہیں تقریباً، ان میں سے میں ہی ایک پڑھا ہوا ہوں، باقی سارے تقریباً، ایک میری سسٹر نے تقریباً 10 کیا ہوا، اس کے علاوہ جو سارے ہیں میرے بھائی اور بہنیں، ان کی ایجوکیشن نہیں ہے، ان کا اپنا سمجھ لیں یا ہمارے گھریلو حالات سمجھ لیں جس کی وجہ سے وہ پڑھ نہیں سکے۔ اس کے علاوہ سر، منڈی میں آ کر میں نے FA کیا، منڈی میں آ کر میں نے FA کیا، FA نہیں FSC کی، فزکس کیمسٹری میتھ کے ساتھ جو میری ایجوکیشن ہے۔ ٹھیک ہے، فزکس کیمسٹری میتھ کے ساتھ FSC کرنے کے بعد سم ریزن میں اپنی ایجوکیشن جو ہے کنٹینیو نہیں کر سکا، تو چھوٹی موٹی مجھے اس دوران جاب کرنی پڑی۔ تو تقریباً 2 سال کے گیپ کے بعد مجھے پتہ چلا کہ BA کے ایڈمیشن ہو رہے ہیں، یعنی رجسٹریشن ہو رہی ہے، تو میں نے اپنی رجسٹریشن کروا کر BA کا داخلہ بھیج دیا۔ سمپل BA کی بات کر رہا ہوں۔ سمپل BA کرنے کے لیے میں نے جب پنجاب یونیورسٹی میں ایڈمیشن بھیج دیا، تو خود سے ہی میں نے سبجیکٹ چوز کیا، جس میں ایک پنجابی تھی، اس لیے آپ کو میری زبان میں پنجابی ٹچ نظر آتا ہے، کیونکہ ہوں ہی پنجابی، میری مادری زبان ہے، اس میں بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن موسٹلی دوست جو پنجابی بولے اس کو اچھا نہیں سمجھتے، یہ ہماری بیڈ لک ہے، کیونکہ یہ ہمارا کلچر ہے، اور یہی زبان ہمارے گھر میں بولی جاتی ہے۔
تو پنجابی کا بہت سارے الفاظ آپ کے منہ سے نکل جاتے ہیں، ایسے نکل جاتے ہیں جب آپ اردو بھی بولنے کی کوشش کر رہے ہو۔ پنجابی اور اس کے ساتھ میں نے صحافت رکھی، اور آپشنل میں نے میرے خیال میں عربی تھی، اور اس کے ساتھ انگلش اور اسلامیات، تو آپ کو پتہ ہے ایسے جو سبجیکٹ ہوتے ہیں وہ لازمی ہوتے ہیں۔ تو سر میں نے 2010 میں بی اے کر لیا۔ بی اے کرنے کے دوران ہماری فائنینشیل کنڈیشن اتنی اچھی نہیں تھی، بھائی میرا جو ہے وہ رگڑائی کا کام کرتے تھے، کچھ آگے پیچھے مزدوری، ہمارے گھر میں صرف ایک کمرہ تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ میرا دوست جب ہم ٹیوشن پڑھنے جاتا تھا انگلش کی، تو وہاں پر وہ گیا یو کے کا، اس نے ویزا لگوایا۔ یو کے کا ویزا لگوانے کے بعد تو میں نے بھائی سے مشورہ کیا کہ بھائی وہ بندہ یو کے چلا گیا ہے، میں نے بھی انگلینڈ جانا ہے۔ تو اس نے بولا ٹھیک ہے۔ تو میں نے تقریباً 6 لاکھ 2010 اور 11 کی بات ہے، 6 لاکھ ادھارا پکڑا، مزدوری تو نہیں کی، ادھار پکڑا دوستوں سے، ریلیٹیو سے، اور ان کا شکریہ جنہوں نے اس وقت ہم پہ ٹرسٹ کیا، کیونکہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ پیسے کیسے واپس کریں گے، یہ بندہ یو کے جائے گا بھی کہ نہیں جائے گا۔ تو ان کی تو اتنی فائنینشیل کنڈیشن اچھی نہیں ہے کہ یہ ہمارے پیسے واپس کر دیں گے۔ تو اس دوران مجھے پیسے ملے اور میں نے ویزا لگا، اسٹڈی ویزا لگا، اور میں انگلینڈ چلا گیا۔ انگلینڈ میں میرا تقریباً سر 14 مہینے کا ویزا تھا، سچ بتا رہا ہوں، اور میں وہاں پر رہا تقریباً 3.5 سال۔ تقریباً باقی کا جو پیریڈ تھا وہ میں وہاں پر انلیگل رہا۔ مائنڈ یہی تھا کہ یہاں پر کچھ محنت کرتا ہوں، جو میرے اوپر قرض ہے وہ اتار لوں، کچھ گھر کی سچویشن بیٹر کر لوں، اور اس کے بعد میں یورپ چلا جاؤں گا یہاں سے، کیونکہ وہاں سے فرانس کی ڈنکی لگتی ہے کہ وہ منڈی والے ہیں، ڈنکی کا تو سانوں بڑا اچھی طرح پتہ ہے، ڈنکی لگا کے میں چلا جاؤں گا جی فرانس یا کسی اس طرح کے کنٹری میں، اسپین، اٹلی، اسپین، وہاں سے میں اپنے ڈاکومنٹس بنوا کر پھر پاکستان جاؤں گا۔ تو بس کام کیا یو کے میں، جو میں نے 3 کام کیے۔ فرسٹ میں نے کام کیا تھا سر کار واش پہ 2 مہینے، سردی فروری کا مہینہ، اور سر یو کے کی سردی، اور باہر کھڑے ہو کر گاڑیوں پہ آپ گاڑیوں کو دھو رہے ہوں، تو ٹھنڈا پانی، اوپر سے ٹھنڈ، پیر ٹھنڈے، بہت مشکل کام تھا۔ پہلے کار واش کا کام کیا۔ سیکنڈ کام جو ہے جو وہاں پر میں نے لرن کیا، میں نے بچر کا کام سیکھا، کسائیوں والا کام سیکھا۔ ایک دوست میرا تھا سجاد، اس نے میری اس کام میں ہیلپ کی، وہ ابھی بھی وہاں پر ہے یو کے میں، بچر کا کام کرتا ہے، اچھا اس کا کام ہے۔ وہاں جہاں پر وہ کام کرنے جاتا تھا تو وہاں پر میں کام سیکھنے کے لیے جاتا تھا، کیونکہ وہ چکن بون لیس کا کام کرتا تھا، تو میں نے پراپر بچر بننا تھا، جس میں آپ بکرے کا گوشت بناتے ہو، بوٹی بنانا، یہ وہ دکان چلانی ہوتی ہے۔ بچر کا کام سیکھا، اور وہ کام میں نے کیا تقریباً 2 سال کرنے کے بعد کچھ پیسے ہوئے، کچھ حالات بدل گئے گھر کے، یعنی کہ غربت سے نکل کر سفید پوشی میں چلے گئے کچھ۔ یہ ہمارا یو ٹرن تھا میری زندگی کا، جس نے مجھے تھوڑا سا سہارا دیا۔ اس سے پہلے میں امیچور بھی تھا، اتنی میچورٹی بھی نہیں تھی، تھوڑی بہت ہی میچورٹی، یعنی لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا تھوڑا بہت مجھے آ گیا، پہلے نہیں تھا، کیونکہ آپ کو پتہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کے گھر میں کیا کہتے ہیں پرے نہیں بیٹھا کرتی، ان کا ڈیرا نہیں ہوتا، جہاں پر وہ مختلف لوگوں کی باتیں سنیں، میچورٹی اس میں آئے۔ تو ایسی چیزیں تو تھی نہیں۔ باپ میرا مزدوری کرتا تھا، والدہ نے مزدوری کی، بہن بھائیوں نے مزدوری کی۔ تو تھوڑا سا یو کے جانے کے بعد پیسہ آیا، تھوڑی سی میچورٹی آنی شروع ہوئی، گھر کے حالات بدلنے شروع ہوئے۔ تو ایٹ دی اینڈ میں نے کچھ ٹائم آیا تو میں نے وہ بچر کا کام چھوڑ دیا، کہ دوست کے ساتھ مل کر میں نے وہاں پر گارمنٹس کی دکان بنا لی۔ گارمنٹس کی دکان پہ میں نے کام کیا۔ دکان پہ جو میں کام کر رہا تھا تو اچھا ہو رہا تھا، 7 دن میں دوسرا بچر کا کام کرتا تھا، 7 دن میں اپنی دکان پہ جاتا تھا، 3 دن میرا دوست دکان پہ آیا کرتا تھا، تو ایک اچھی لائف چل پڑی تھی۔ تو وہاں سے پھر ایک بیڈ لک شروع ہوئی، وہاں سے مجھے پکڑ لیا اور ڈپورٹ کر دیا۔ ڈپورٹ ہو کر میں پاکستان میں آیا۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی سٹوری نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اپنی آپ بیتی آذربائیجان سے ریلیٹڈ آنے والی ہے، نیکسٹ ویڈیو سے سٹارٹ ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔